بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، قرآن کریم کے خلاصہ میں آج 27واں پارہ ہے۔ یہ پارہ کل 6 صورتوں پر مشتمل ہے، 6 مکمل صورتیں اور ایک صورت کا بقیہ حصہ اس میں موجود ہے۔ سب سے پہلے جو صورت ذاریات کا بقیہ حصہ 26ویں پارے میں ہم نے اس کا کچھ حصہ ذکر کیا تھا، اور جو بقیہ حصہ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ 26ویں پارے کے اختتام میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، اور ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کا ذکر تھا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے کے بعد انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جا کر اللہ کی طرف سے ایک حکم کو پورا کرنا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف وہ گئے اور ان کے اوپر اللہ کا حکم پورا کیا، ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون کا ذکر کیا ہے مختصراً، اور ان کے رویوں کا، اس قوم کے رویوں کا ذکر، اور اس کے بدلے میں اس قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے جو احکامات اور جو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق اور ان کی پیدائش، اور پھر انسان کے لیے ان نعمتوں کا استعمال، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت کے اختتام میں ایک بہت ہی جامع آیت ہے جس میں انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے، انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے، پورے قرآن میں سے اس مقام پر یہ آیت موجود ہے جو انسان کی تخلیق کے اور جنات کی تخلیق کے مقصد کو بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کو ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان دنیا میں آ کر مختلف محنتوں میں، کوششوں میں لگ گیا ہے، مختلف کاموں میں لگ گیا ہے۔ یہ آیت اس کو یاد دلاتی ہے کہ تیری تخلیق کا مقصد یہ نہیں تھا جن کاموں میں تو لگ گیا ہے، تیری تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے اپنی عبادت بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رزق کے بارے میں انسان کی جو کوششیں ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ یہ رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ چنانچہ اسی موضوع کے اوپر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد جو اگلی صورت اس پارے میں شروع ہو رہی ہے وہ صورت طور ہے۔ یہ صورت، اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے 5 قسموں سے کی ہے۔ 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور بضرور قائم ہو کر رہے گا، واقع ہو کر رہے گا۔ یہ اتنی پرتاثیر آیات ہیں اور اتنا ان کا اثر ہے کہ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت زیادہ واقعات نقل کیے ہیں کہ ان آیات کو سننے کے بعد لوگوں کے اوپر کیا کیا اثر ہوئے۔ مثال کے طور پر 2 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ سے مدینہ کے لیے اندر تشریف لائے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اور وہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کرنے آئے تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کی امامت فرما رہے تھے، اور اس میں آپ نے سورۃ طور کی ابتدائی آیات کو تلاوت فرمایا تھا۔ تو حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کے اوپر آپ پہنچے کہ ان عذاب ربک لواقع، تو مجھے ایسے لگا کہ میرا دل ابھی پھٹ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا اثر ہے، قرآن کی تاثیر ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو ایک دفعہ گشت کر رہے تھے، اور گشت کے دوران ایک گھر کے باہر کھڑے ہوئے، ان کو اندر سے قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کی آواز سنائی دی، تو آپ نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا لیا اور آپ وہاں بیٹھ گئے۔ ان عذاب ربک لواقع سن کے وہیں بیٹھ گئے، اور اتنی شدت کے ساتھ اثر ہوا کہ پھر روایت میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک وہ اپنے آپ کو انہوں نے گھر میں رکھ لیا، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ بیمار ہیں، لیکن اصل میں یہ تھا کہ وہ اس آیت کا جو اثر تھا ان کے اوپر تھا، اور اسی کی سوچ اور اسی کے بچار اور اسی کے غور و فکر میں وہ لگے ہوئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جس کو قرآن کریم کی فہم ہو، قرآن کریم کی سمجھ ہو، جب اس کے سامنے ان آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں مجھ سے۔ اس صورت میں اس کے بعد اللہ رب العزت نے
مومنین کے اوپر جو اپنے انعامات ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا نعمتوں سے نوازنا ہے، کن کن نعمتوں سے نوازنا ہے، کیا کیا انعامات اللہ رب العزت نے ان جنت والوں کے اوپر کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد مشرکین کے بعض فاسد عقائد، ان کا رد اس صورت کے اندر موجود ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کے ساتھ لوگ دوسری چیزوں کو اللہ کے برابر میں معبود بنایا کرتے تھے۔ تو ان عقائد کے اوپر رد ہے۔ اس صورت کے بعد سامعین محترم اگلی صورت نجم ہے، اور اس کی ابتدا بھی اللہ رب العزت نے گرتے ہوئے ستارے کی قسم کے ساتھ کی ہے، اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے، آپ کے واقعہ معراج کا بیان ہے۔ واقعہ معراج کی مختصر تفاصیل جو ہیں وہ اس صورت کے اندر موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے کن کن چیزوں کا مشاہدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا ہے اور کس کس انداز سے کرایا ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت کے اندر بھی مشرکین کی بعض جو ہے وہ بعض ان کے فاسد خیالات، ان کے عقائد، ان کے اوپر رد ہے، اور یہاں پر بھی ان کے وہ والے عقیدے جو فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا اس کے اوپر بھی رد ہے، بتوں کے حوالے سے جو ان کا عقیدہ تھا اس کے اوپر بھی رد ہے۔ اور اس صورت کے اختتام کے اندر آخری حصے میں جا کر اللہ رب العزت نے ایک بڑی واضح بات بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہوگا۔ کسی دوسرے کے اوپر اعتماد کر کے، کسی دوسرے کے اوپر امید لگا کر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت اس صورت کے اگلے حصے میں اپنی توحید اور وحدانیت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ وہی ذات، وہ اکیلی ذات ہے جو انسان کو ہنساتی بھی ہے، رلاتی بھی ہے، انسان کے اوپر تکالیف آئیں، انسان کے اوپر پریشانیاں آئیں تو اس کا جو ہے وہ اصل اس کا کارساز وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان کو کسی اور طرف سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی پریشانیوں کے اندر بھی، اپنی مشکلات کے اندر بھی اس کو اگر پکارنا ہے تو صرف اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ اس کے اوپر خوشی آئے تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اس کے اوپر غمی آئے تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور پھر اسی صورت کے اختتام میں مشرکین کے جو قرآن کریم کے حوالے سے استہزاء اور تمسخر کا انداز تھا اور وہ مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اس کلام سے تعجب کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ ان کے چاہیے کہ اس کو غور سے سنیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے عبادت کریں اور اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائیں۔ سامعین محترم، اس پارے کی اگلی صورت سورہ قمر ہے۔ اس صورت کی ابتدا جو ہے وہ ایک معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اللہ رب العزت نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا۔ مشرکین مکہ کے سامنے آپ علیہ السلام نے جب چاند کی طرف انگلی کی ہے تو وہ 2 ٹکڑے ہوا، تو یہ اس معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے، آپ علیہ السلام نے 2 انگلیوں کے ساتھ، ایک شہادت والی اور ایک درمیان والی انگلی ساتھ ذکر کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی بعثت قیامت کی سب سے بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اب قیامت نے ہی آنا ہے، کسی اور نبی نے اب نہیں آنا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، تو یہ قیامت کی بہت بڑی علامت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس صورت میں پچھلی قوموں کے واقعات کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، دیکھو قوم عاد نے کیا کیا، قوم لوط نے کیا کیا، قوم لوط نے کیا کیا، قوم سمود نے کیا کیا، ان کے مختلف جو کام تھے، ان کی مختلف حرکتیں تھیں، ان کا ذکر کیا۔ اور سامعین محترم، اس صورت کے اندر ایک بڑی ہی شاندار آیت ہے اور بڑی زبردست آیت ہے جو پورے قرآن کے اندر کسی اور جگہ پر نہیں ہے، اس صورت میں ہے، اور وہ 4 دفعہ اس صورت میں آتی ہے، جو کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ یہ قرآن کریم کی اس صورت میں یہ آیت 4 بار آئی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کی کتنی اہمیت ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑی بات اس آیت سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم تو آسان ہے، اس کو مشکل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پڑھنا بھی آسان، اس کو حفظ کرنا بھی آسان، اس کو سمجھنا بھی آسان، اس پر عمل کرنا بھی آسان، اس کو آگے پہنچانا بھی آسان، اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا بھی آسان۔ تو کوئی بندہ یہ عذر بیان نہیں کر سکتا کہ جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو فلاں ہم نہیں کر سکتے، فلاں آدمی کر سکتا ہے، فلاں نیک لوگوں کا کام ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے عام فہم انداز میں فرما دیا کہ یہ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ تو یہ آیت بڑی واضح اور بڑی جامع آیات ہے پورے قرآن کریم کی جو ہے وہ
کے حوالے سے کہ قرآن بہت آسان ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اختتام میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، خاص ترتیب سے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کیا کیا چیز کس کس انداز سے دنیا میں جا کر یا پوری اس کائنات کے نظم میں وہ کس کس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورے کرے گی۔ گویا کہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے پاس محفوظ ہیں، یعنی اللہ کے علم میں ہیں۔ یہاں سے وہ جو قدر کا اور تقدیر کا عقیدہ ہے وہ بھی اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اور پھر انسان جو بھی کام، جو بھی امور سر انجام دیتا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ یہ چھوٹا کام ہے، یہ بڑا کام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس میں چھوٹا اور بڑا اس کی کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو محفوظ کرنے کا جو ہے وہ انتظام کیا ہوا ہے۔ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرشتوں نے جو اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھے ہیں، ان کی ذمہ داری ہی ہے کہ انہوں نے یہ لکھنا ہے، چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو۔ اور اس صورت کا اختتام اللہ رب العزت متقین کے حوالے سے اور پرہیزگاروں کے حوالے سے اس انعام کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ باغات میں ہوں گے اور اچھی جگہوں پر ہوں گے، اور ان کے مسکن کو بیان کیا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد سورت رحمان ہے۔ اس سورت کو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اس کو عروس القرآن بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا دوسرا نام عروس القرآن ہے، قرآن کی زینت، قرآن کی دلہن۔ اس سورت کی ابتدا اللہ رب العزت اپنے نام نامی سے کرتے ہیں، الرحمن، رحمت والے نام سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو گنواتے ہیں اور دنیاوی نعمتوں کو ذکر کرتے ہیں، اخروی نعمتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ آخرت میں پھر جو جہنم والے ہیں ان کے لیے اپنے عذاب کا ذکر کرتے ہیں، جو جنت والے ہیں ان کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر، اور پھر ہر نعمت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ یہ آیت قرآن اس صورت میں بار بار آئی ہے، بار بار آئی ہے۔ شروع الرحمن سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت دنیاوی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد یعنی یہ اس آیت جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کا اگر تجزیہ کیا جائے تو دنیاوی نعمتوں کو ذکر کے دوران یہ آیت 8 بار آئی ہے اس صورت میں۔ پھر جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت 7 بار آئی ہے۔ اس کے بعد جنات کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی جنت کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک قسم کا ذکر کرتے ہوئے بھی 8 بار آیا ہے، دوسری قسم کا ذکر کرتے ہوئے بھی 8 بار آیا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت میسج ہے اس میں کہ جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، اور جنت کا ذکر بھی اللہ نے 8 دفعہ اس آیت کو اس پہ ذکر میں کیا، ایک دفعہ 8 دفعہ دوسری جنت کی قسم میں بھی بیان کیا۔ تو یہ صورت اس اعتبار سے کہ اللہ کی نعمتیں میں یاد کرا رہی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمارے اوپر انعامات ہیں ان کا تذکرہ کر کے ہمیں متوجہ کر رہی ہے، تذکیر کر رہی ہے کہ انسان تو اللہ کی یہ نعمتیں استعمال کر رہا ہے، اللہ کے اس کرم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ کے اس مہربانی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور تیرے ذمہ کام کیا ہے؟ وہی جو پیچھے ہم ذکر کر کے آئے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور بار بار اس آیت کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ نعمت کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، نعمت کا ذکر کیا، فرمایا تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اور اس صورت کا اختتام اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نام سے مراد بھی وہی ہے جس سے سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، الرحمن، وہی نام بڑی برکت والا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے کمال احسانات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت موت کے بعد والی زندگی کے حوالے سے بھی ہمیں متوجہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک وقت آنے والا ہے۔ یعنی سب سے بڑا خیر خواہ کسی انسان کا وہی ہوتا ہے جو اس کو مستقبل کے آنے والے حالات کے بارے میں اس کو متوجہ کرے کہ تمہارے اوپر یہ پریشانی آئے گی، احتیاط کرو، تمہارے اوپر یہ پریشانی آئے گی، احتیاط کرو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ آج ہمارے خیر خواہ دیکھیں، موجودہ حالات کے اندر جو صورتحال ہے، ہمیں ہر بندہ جو ہمارا خیر خواہ ہے وہ ہماری فکر میں ہے، ہمیں میسیجز بھیج رہا ہے، ہمیں کالیں کر رہا ہے، ہمیں ملتا ہے تو بتا بھائی احتیاط کرو، بیماری پھیل رہی ہے۔ کیوں؟ وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو سامعین محترم، ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی اور دنیاوی اور عارضی پریشانیوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور مستقل پریشانیاں جو اخروی پریشانیاں ہیں، جو موت کے بعد کی ابد الآباد کی زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے حوالے سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ انسان تو اس زندگی کی بھی تیاری کر، یہ تو عارضی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے، اس کی تیاری کر۔ تو اس کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اس 27ویں پارے میں اگلی سورت سورہ واقعہ ہے۔ اس سورت کے بارے میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم اس کے مضامین کی بات کرتے ہیں تو اس کی مضامین اگر ہم مختصراً بات کریں تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے شروع میں ابتدا میں
تو قیامت کے کچھ احوال کا ذکر کیا ہے کہ زلزلہ آئے گا اور زمین کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ انسان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو اصحاب الیمین ہوں گے، یعنی نیک لوگ، دوسرے ہوں گے اصحاب الشمال جو برے لوگ ہوں گے، ان کا برا انجام ہوگا، اور تیسرا السابقون والسابقون جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ اسی ترتیب سے پھر آگے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے تینوں کے انجام کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں اس صورت کے اندر بھی کہ انسان جو مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا کہ کیا ہم کیسے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، مرنے کے بعد ہمارے بڑے آباء و اجداد کیسے زندہ ہوں گے، اللہ نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو میں بیج سے ایک درخت نکال سکتا ہوں، پانی سے انسان کو بنا سکتا ہوں، اور انسان کو اس وقت جب وہ نہیں تھا اس وقت بنا سکتا ہوں، تو جب اس کا نقشہ سامنے موجود ہو تو اس کو بنانا کیا مشکل ہے۔ پھر اس صورت کے اختتام میں اللہ رب العزت ستاروں کی قسم کھا کر اس قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو صرف پاک لوگ ہی اس کو مس کرتے ہیں، اس کو چھوتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اور پھر اسی مضمون کے اوپر اس صورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے، اس پارے کی آخری صورت ہے۔ حدید کا معنی لوہا ہوتا ہے، اس صورت کے اندر یہ لفظ آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ حدید پڑا ہے۔ اس صورت کی ابتدا اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے، اللہ رب العزت کی جو شان ہے، اللہ رب العزت کی جو صفت مالکیت ہے، اس کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ چیز بھی اللہ کے ملک میں ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ دنیا ساری، یہ ساری کائنات کا نظام اللہ کے ملک میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو وہ لوگ جو ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے ان کی کیا شان تھی، انہوں نے کتنی قربانیاں دیں، کتنی اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار سب کو چھوڑا۔ فتح مکہ سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کی اللہ رب العزت نے خاص شان بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ترغیب دی ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یعنی اللہ کے راستے میں کون ہے جو خرچ کرے۔ اور پھر اہل کتاب کی کچھ رویوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا مومنین کے اوپر ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خشیت سے ڈر جائیں، اور وہ اس سے پہلے کہ جیسے اہل کتاب کے دل سخت ہوئے ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے بھی دل ایسے ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت بیان کی، اور یہ آیت اتنی پرتاثیر ہے کہ کئی اس کے ضمن میں بھی اتنے واقعات ہیں کہ لوگوں کی توبہ کو کیسے قبول ہوئی کہ پریشان حال تھے، اور پھر جب یہ آیت سنی تو اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے روئے۔ اس کے اوپر بڑی تفصیلی واقعات ہیں، میں ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یہ آیت بڑی اہم آیت ہے کہ کیا یہ آیت انسان بار بار پڑھے اور اس کے اوپر غور کرے اور اپنے آپ کو متوجہ کرے کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ میں واپس آ جاؤں، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ میں توبہ کر لوں، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ میرا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کا بیان فرماتے ہیں کہ یہ کھیل تماشا عارضی زندگی ہے، اور یہ اس کے جو فائدے ہیں، اس کے نقصانات ہیں، وہ ساری چیزیں عارضی ہیں، یہ لہو و لعب کی زندگی ہے۔ اور پھر اللہ رب فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبت تکلیف آتی ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس پہلے علم میں ہوتی ہے اللہ رب العزت کی۔ اور پھر اس صورت کا اختتام اس انداز سے ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہلکا سا ذکر 2 انبیاء کا کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ متوجہ کیا انسانوں کو کہ یہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے اس کے اوپر غور کرو، اس کے اوپر عمل، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اور آخر میں اس صورت کے اندر یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ صورت اختتام کو پہنچتی ہے تو 27واں پارہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کو آگے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔